اگرچہ ان کی اسناد پر جو ہے محدثین نے کئی مقام پہ کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں مقبول ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انفرادی شان، پھر اس کے بعد نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کے اندر میل کچیل نہ ہونا، کیچڑ نہ ہونا، چہرے پر بچپنے میں بھی نیند کے آثار ظاہر نہ ہونا، بلکہ جب اٹھتے تھے چہرہ تر و تازہ رہتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کسی نے سرما لگایا ہو، لیکن کوئی سرما لگاتا نہیں تھا، ان کی آنکھیں خود ہی سرمگی آنکھیں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشمان مبارک تھی وہ بڑی بڑی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور سرمگی آنکھیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کوئی استعارہ ہی نہیں بچتا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی استعارہ ہی نہیں بچتا ہے کہ حضور کو کس سے تشبیہ دیں، اس لیے کہ اگر گلوں سے تشبیہ دے تو گل کیا اوقات رکھتے ہیں، اگر چاند سے تشبیہ دے تو چاند کی حیثیت کیا ہے، سورج سے تشبیہ دے تو پھر سورج کی حیثیت کیا ہے، اگر حسن یوسف کے حسن سے تشبیہ دیں تو بہرحال پھر وہاں بھی جو ہے وہ یعنی کہ برابری نہیں ہے، تو کس چیز سے تشبیہ دیں، اگر عرش سے تشبیہ دے تو کس منہ سے دیں، اس لیے کہ عرش تو وہ ہے کہ قدموں کو چوم کر معراج پاتا ہے، بہار جنت سے تشبیہ دے تو کس منہ سے دے کہ بہار جنت تو تلووں کے دھون کی خیرات ہے۔ تو میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں آٹھوں جنتوں کو اگر سمیٹ لیا جائے تو کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، ایک چھوٹی سی عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے ان کے زلفوں کی خوشبو کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے آٹھوں جنت کی بہاریں ذرا غور کریں، وہ جنت کی خوشبو جو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، اتنی خوشبودار جنتیں اگر آٹھوں جنتوں کی خوشبو سمیٹ لی جائے، بہار جنت سمیٹ لی جائے تو خوشبو زلف مصطفیٰ کے سامنے وہ ایک چھوٹی سی عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے، بہرحال سمجھنے سمجھانے کے لیے مجبوراً کہیں تو استعارے کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو رخسار ایسے کھلتے تھے جیسے کہ ابھی صبح کے وقت گلاب نے کسی گلستان کے اندر مسکرایا ہو، رخسار پر ہلکی ہلکی سرخی ہوتی۔ حضور علیہ السلام نہ بالکل بھورے بھورے تھے، بھورے بھورے حضور علیہ السلام نہیں، اس لیے کہ بھورا رنگ ہونا بھی بہت کوئی خوبصورتی نہیں سمجھا جاتا، حضور علیہ السلام بھورے بھورے نہیں تھے، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مکمل سرخ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ بھورے لوگ بھی خوبصورت نہیں مانے جاتے۔ حسن کی دنیا میں، کائنات حسن میں ایک اعتدال ہے، بھورا پن خوبصورتی نہیں ہے، اسی طرح چہرے کا لال ہونا یہ بھی خوبصورتی نہیں ہے، دونوں کے درمیان اعتدال کہ رنگ گورا ہو اور اس پر ہلکی سی سرخی ہو، جس کو ملاحت کہتے ہیں، ملاحت، ملی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حسن یوسف اور میرے حسن میں فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف گورے رنگ کے تھے اور میں ملیح ہوں، اور میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ حضور علیہ السلام کے حسن میں ملاحت تھی، نمک ہے۔ حضور علیہ آقا علیہ السلام حضرت مولانا حسن بریلوی علیہ رحمٰن نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن میں ملاحت تھی، وہ ملیح تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور خاص بات، رنگ جتنا گورا ہوتا ہے آنکھوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، جو زیادہ سفید رنگ کا ہوگا اس کی آنکھیں بھی سفید ہوگی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے حسن کی انتہا ہے کہ ملاحت اتنے جوبنوں پر تھی اور آنکھیں مکمل سیاہ تھی، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ تو حلیمہ سے حضرت آمنہ نے کہا کہ کچھ عجائبات میں نے دیکھے، بہت عجائبات، اور انہوں نے بیان فرمایا۔
اور فرمایا کہ میرے بیٹے کا خیال کرنا۔ حلیمہ کہتی ہے کہ ہم سیدہ آمنہ کے گھر 3 دن تک مہمان رہے، اور وہ 3 دن تک بتاتی رہی کہ میں نے کیا کیا دیکھا، ان دنوں کیا دیکھا جب وہ شکم میں تھے، ان دنوں کیا دیکھا، ولادت ہو رہی تھی، وہ ساری تفصیلات انہوں نے بیان فرمائی، اسی لیے وہ باتیں روایتوں میں آ گئیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو 3 دن کے بعد حلیمہ اپنے گھر لے جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر میں تخیلات اور تصورات کی دنیا میں آپ کو آج سے تقریباً 1500 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ایک تصور کی دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معصوم بچپن کا جائزہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ترین بچپن کا، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا جائزہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن کے بعد حلیمہ سعدیہ 3 دن قیام کرتی ہے اور اب لے جاتی ہے گھر۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں خود بھی کعبے کا طواف کر لوں اور اس نو مولود کو بھی کعبے کا طواف کروا لوں۔ تو میں نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں لے کر جب میں کعبے کا طواف کراتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں جس طرف جاتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کعبے کی دیواریں میری طرف جھکی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ حجر اسود کو بوسہ میں بھی لے لوں اور اس نو مولود کو بھی بوسہ دلوا لوں۔ تو جیسے میں نے حجر اسود کے قریب کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے لگا کہ اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے اس نو مولود کو، اس شہزادے کے لبوں کو بوسہ دے دیا۔ بہرحال میں نے یہ سب چیزیں دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اب میں اپنی سواری کی طرف آئی۔ وہی میری سواری، وہ سواری جو کمزور ترین سواری تھی اور وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اب بچے لے کر کے خواتین جو وہ میرے محلے کی، میرے گاؤں کی، وہ سب جا چکی تھی۔ اب آخر میں میری باری تھی۔ جب میں نے سواری پر بیٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری سواری نے قبلے کی طرف رخ کر کے 3 سجدے کیے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے میری سواری نے 3 سجدے کیے۔ جانور کیا سجدہ کرنے کا شعور جانے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہو گئے، اس سواری کو بھی جانور ہونے کے بعد سجدے کا شعور اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ حضور کے ہم عاشق ہیں، ہمیں سجدے کا شعور نہیں ہے، لیکن جانور پر حضور سوار ہو گئے تو آقا کریم کی سواری بننے کی برکت سے اسے بھی شوق سجدہ نصیب ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے آپ کا احتساب کریں کہ ہم سجدوں سے دور کیوں ہیں۔ بہرحال تو حلیمہ فرماتی ہیں، سیدہ حلیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اب میری سواری جب چلی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہوا سے باتیں کرتی تھی۔ اب میری سواری کی شان یہ تھی کہ وہ سواری جب جنگل میں قدم رکھتی تھی تو جہاں پر جو وہ اجڑا ہوا جنگل ہوتا تھا، اس کے قدم رکھنے کی وجہ سے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی تھی۔ پتھروں کے قریب سے گزرے تو سلام کی آواز آئے، درختوں کے قریب سے گزرے تو سلام کی آواز آئے، حتیٰ کہ اب جو خواتین مجھ سے آگے نکل گئی تھی، میری سواری ان سے آگے نکلی۔ جب میری سواری ان سے آگے نکلی تو عورتوں نے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری تبدیل کر دی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا ہوگا کہ میں نے سواری تبدیل نہیں کی بلکہ میرا سوار بدل گیا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، یہ بچپنے کا حال ہے، یہ معصوم بچپن۔ میرے امام کہتے ہیں، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ شباب کہتے ہیں جوانی کو، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ جب گود میں حضور کی شان یہ ہے جوانوں کی طرح، تو جب حضور جوان ہوئے ہوں گے تو اس شباب کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ تو حضور کی شان ہی جدا، انفرادی۔ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں احساس ہو، کس کے امتی ہے احساس ہو، کس کی غلامی کا قلادہ گلے میں ہے احساس ہو، ہم مادری اور پدری طور پر موروثی کس کے خانہ زاد ہیں احساس ہو کہ اللہ نے کیا نصیب عطا کیا ہے، اللہ نے کیا مقدر عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مرشد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا۔ ناز ہے کس چیز پر؟ حضور کے امتی ہونے پہ، کیونکہ یہ جو منصب ہے
یہ منصب کے برابر اور کوئی منصب ہو ہی نہیں سکتا. حضور کے امتی ہونے کا جو اعزاز ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ انفرادیت رکھتا ہے. تو اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم اور آگے نکلی تو ہم نے دیکھا کہ 3 یا 5 یا 7 مختلف روایتیں ہیں، 3 یا 5 یا 7 کنواری لڑکیاں تھیں اور ان کا تعلق بنی سلیم سے تھا. تو وہ نہا کر کے کنویں سے جا رہی تھی. انہوں نے جب حضور علیہ السلام کو میری گود میں دیکھا تو گود میں دیکھ کر کے ان کے دل میں یہ ارمان مچلنے لگے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کاش کہ ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی، کاش کہ ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی. حالانکہ وہ بچیاں، وہ نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ تھی. اور پردے حیا میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو بچیاں ماں نہیں ہوتی وہ بچیاں دودھ نہیں پلا سکتی. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے تمنا کی اور حضور علیہ السلام نے اس طرح کا جو ہے وہ انداز فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ ان کی گود میں جائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی گود میں تشریف لے گئے، اللہ نے ان کواریوں کے سینے میں دودھ جاری فرما دیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا.